السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الدلیل علی ان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر باب باندھا۔ اس تعلق سے پہلے باب کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا، تو اس کا یہ راضی ہونا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ وہ مومن ہے، اگرچہ وہ بڑے بڑے گناہ کرے، گناہ کبیرہ کرے، معاصی کبائر کا ارتکاب کرے، تب بھی وہ مومن رہے گا۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے جو یہ باب باندھا ہے، اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کریں گے اور اس باب کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ امام مسلم نے جو باب باندھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اور اس میں جو ذکر کریں گے حدیث پاک اس کا بھی مفہوم اور خلاصہ یہی ہے کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گیا، تو رب ہونے سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ پر ایمان لایا اور صرف اللہ رب العزت ہی کو اپنا پالنہار جانتا ہے، اسی کو مستحق عبادت جانتا ہے، اس کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہیں جانتا۔ ایسے ہی جو شخص اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو گیا، دین ہونے سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مسلمان ہوا، اسلام کو اپنا دین مانتا ہے، اسلام کے سوا کسی اور دین کو، کسی اور شریعت کو لائق عمل نہیں جانتا ہے اور کسی اور دین کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، تو ایسا شخص مومن ہو گیا۔ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر لے اور تصدیق کرنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جانے اور تمام تر ضروریات دین کا اقرار کرے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے زمانے کے بعد قیامت تک کسی اور نبی کے لیے نبی کا متمنی بھی نہ ہو اور کسی نبی کے آنے کا اعتقاد بھی نہ رکھتا ہو، امکان کا بھی اعتقاد نہ رکھتا ہو، یعنی کہ جو شخص ضروریات دین کا اعتقاد رکھتا ہو تو ایسا شخص مومن ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا خواہاں نہ ہو، وہ یہ جانتا ہو کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو یہی ضروریات دین میں سے کچھ ضروریات دین ہیں۔ خلاصہ باب یہ ہے کہ جو شخص ضروریات دین کا اعتقاد رکھتا ہو وہی شخص مومن ہے، اور جو شخص مومن ہو جاتا ہے تو اب اگر وہ گناہ کبیرہ بھی کرے تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ در حقیقت امام مسلم علیہ رحمت و رضوان یہاں پر چند فرقوں کا رد کرنے کے لیے
یہ باب باندھ رہے ہیں۔ ایک فرقہ مرجئہ ہے۔ مرجئہ کے لفظ سے آپ سمجھ لیں گے کہ مرجئہ یہ رجاء سے بنا ہے۔ مرجئہ اس میں فاعل ہے باب افعال سے۔ اس کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو رجا اور آرزو کا خوگر بنا دینے والا۔ کیا مطلب؟ یہ فرقہ مرجئہ جو ہے اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے کر آ گیا تو اب ایمان لانے کے بعد اس کو کوئی گناہ کبیرہ بھی اسے کچھ نقصان نہیں دے گا۔ اب ایمان لانے کے بعد وہ شخص جنت میں داخل ہوگا چاہے کتنے بھی گناہ کبیرہ کر لے۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان اس فرقہ مرجئہ کے رد کے لیے یہاں پر باب لے کر آئے، اور جو حدیث ذکر کریں گے اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ شخص مومن تو ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ مومن ہے تو کوئی گناہ کبیرہ کرنا بھی اس کو نقصان نہیں دے گا۔ اب وہ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بھی بغیر توبہ کے مر گیا تو سیدھے جنت میں داخل ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ فرقہ مرجئہ کا کہنا غلط ہے، اور بہت ساری احادیث اس تعلق سے موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے گا تو وہ مومن تو ہوگا لیکن اس کو اس کے گناہ کی سزا دی جائے گی۔ اگر اللہ دینا چاہے گا تو دے گا، نہیں دینا چاہے تو نہ دے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کفر و شرک کو نہیں بخشے گا، اور کفر و شرک کے ما سوا، یعنی چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں، چاہے گناہ کبیرہ کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا ہو، تو گناہ شرک و کفر کے ما سوا جیسے بھی گناہ ہوں، جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا۔ تو اب قرآن نے یہ فرمایا کہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا۔ کفر و شرک کو تو نہیں بخشے گا، لیکن کفر و شرک کے علاوہ جس کے لیے گناہ چاہے گا بخش دے گا۔ اس کا مطلب وہ مومنین ہی تو ہوں گے نا، کچھ مومنین ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کو اللہ بخشنا چاہے گا تو بخش دے گا، اور جن کے گناہوں کو نہیں بخشنا چاہے تو وہ نہیں بخشے۔ اور نہ بخشنے کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ وہ شخص اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور فرقہ مرجئہ وہ کہہ رہا ہے، تو قرآن کی بنا پر، احادیث طیبہ کی بنا پر فرقہ مرجئہ کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ اور ان کا اعتقاد وہ باطل ہے۔ ایک تو فرقہ مرجئہ پر رد کرنا مقصود ہے، دوسرا اس باب سے امام مسلم کا رد خوارج پر بھی ہے، چونکہ خوارج اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد کسی شخص نے گناہ صغیرہ بھی کر لیا، چاہے جا کے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ بھی کر لیا، تو خوارج کے نزدیک وہ شخص مومن نہیں رہتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے اس باب کو باندھ کر یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین کا اعتقاد رکھ لیتا ہے تو وہ شخص اگر گناہ کبیرہ بھی کر لیتا ہے، چاہے جا کے گناہ صغیرہ ہوں، گناہ کبیرہ بھی اگر کر لیتا ہے، تب بھی گناہ کبیرہ کی بنا پر وہ شخص ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا ہے، وہ مومن ہی رہتا ہے۔ حدیث طیبہ سے یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو مومن کے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، قرآن نے ارشاد فرمایا اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان اصلاح کر دو۔ اب یہاں پر قرآن کے طرز بیان کو دیکھو، قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا،
اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال کریں، تو یاد رکھے مومن کا مومن کے ساتھ قتال کرنا جبکہ ایمان کی بنا پر نہ ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ حرام کام مومنین کریں، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مومنین کے دو گروہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں قتال کرنا جو حرام ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں حرام، اگر کسی شخص نے کسی مومن کو قتل کیا مومن ہونے کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، تب تو وہ کافر ہو جائے گا، اور ایمان کی وجہ سے قتل نہیں کیا ہے تو پھر یہ حرام ہے۔ تو اب اگر دو مومن آپس میں قتال کرے تو وہ حرام ہے، اور حرام گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ کبیرہ کون سا ہوگا؟ تو حرام گناہ کبیرہ، اس کے باوجود قرآن ایسے قتال کرنے والوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دو گروہ، تو پھر بھی ان کو مومن کہہ رہا ہے قرآن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مومن رہتا ہے۔ لہذا خوارج کا جو عقیدہ ہے وہ باطل ہے، قرآن کے خلاف ہے، احادیث طیبہ کے خلاف ہے۔ ایسے ہی یہاں پر رد کرنا مقصود ہے فرقہ معتزلہ کا بھی۔ فرقہ معتزلہ نے اس سلسلے میں یہ کہا کہ اگر کوئی مومن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے، اور وہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کر لینے کے بعد معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ شخص نہ مومن رہتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔ یعنی معتزلہ منزلہ بین المنزلتین کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک درجہ ہے، تو جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ مومن بھی نہیں رہتا ہے اور کافر بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے دونوں کے جو بیچ ایک درجہ متصور وہ کرتے ہیں، اس درجے میں رہتا ہے، جس میں نہ ہی اس کو ایمان سے متصف کیا جا سکتا ہے نہ ہی کفر سے متصف کیا جا سکتا ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے ان معتزلہ پر بھی رد کرنے کے لیے یہ باب باندھا اور بیان فرمایا کہ احادیث طیبہ سے مقصود ہے استدلال کرنا اس بات پر کہ جو بندہ مومن اگر گناہ کبیرہ کر لے تو وہ مومن ہی رہتا ہے، درجہ وہ دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ خارج نہیں ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اچھا معتزلہ نے جو یہ بات کہی کہ نہ مومن رہتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، یہ انہوں نے کہا کیوں؟ اصل میں ان کے نزدیک ایمان بسیط نہیں ہے، ان کے نزدیک ایمان مرکب ہے اعمال صالحہ اور تصدیق دونوں کے مجموعہ سے۔ تو ان کے نزدیک ایمان تصدیق اور اعمال صالحہ کا نام ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی نے اعمال صالحہ نہ کر کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے ایمان کا ایک جز فوت ہو گیا۔ جب ایمان کا ایک جز فوت ہو گیا اور کل نام ہوتا ہے سارے اجزاء کے مجموعے کا، اور یہاں پر ایک جز فوت ہو گیا، اس کا مطلب کل کا وجود نہیں رہا، اور کل وہ ایمان ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا وجود نہیں رہے گا۔ اور کہتے ہیں کہ کافر بھی نہیں ہوا، کیونکہ کفر نام ہے تکذیب کا، اور اس شخص کی طرف سے جس نے گناہ کبیرہ کر لیا ہے اس نے ابھی تکذیب نہیں کی ہے، اس کے دل میں تصدیق ابھی باقی ہے، اس لیے یہ کافر بھی نہیں ہوگا۔ یہ معتزلہ نے کہا۔ اہل سنت و جماعت کا معتقد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے کر آ گیا تو گناہ کبیرہ جتنے بھی اس نے کیے ان گناہ کبیرہ کی سزا تو اسے ملے گی اگر اللہ تعالیٰ نہ بخشنا چاہے، اور اگر بخشنا چاہے تو بخش دے، لیکن اگر نہ بخشنا چاہے تو اس کو سزا ملے گی گناہ کبیرہ کی، لیکن ایمان سے وہ خارج نہیں ہوگا۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان مرکب نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک بسیط ہے جس کا کوئی جز نہیں ہے۔ ایمان صرف اور صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، دل سے اذعان اور یقین کر لینے کا نام ہے، تمام تر ضروریات دین کا اذعان کر لینے کا نام ایمان ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ایمان چونکہ بسیط ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ
جب تک تکذیب نہیں پائی جائے گی تو اس وقت تک وہ مومن رہے گا، اور جیسے ہی تکذیب پائی جائے گی تو وہ مومن نہیں رہے گا بلکہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان و کفر کے درمیان کوئی منزلہ نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے ان دونوں کے بیچ میں۔ یہ خلاصہ تھا اس باب کا۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یحیی بن ابی عمر المکی، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یحییٰ بن ابی عمر مکی نے، و بشر بن الحکم، اور بشر ابن حکم نے حدیث بیان کی، یعنی دونوں نے حدیث ہم سے بیان کی۔ قالا، ان دونوں حضرات نے فرمایا حدثنا عبد العزیز، ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز نے، وہو ابن محمد الدراوردی، اور یہ عبد العزیز جو ہیں وہ ابن محمد الدراوردی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں عن یزید بن الہادی، یہ روایت کرتے ہیں یزید ابن ہاد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن محمد ابن ابراہیم، محمد ابن ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عامر ابن سعد عن العباس ابن عبد المطلب، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم روایت کرتے ہیں حضرت عامر ابن سعد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عباس ابن عبد المطلب سے، انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عباس ابن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، سرکار نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی حلاوت اس کو حاصل ہو گئی، یعنی ایمان میں اسے کمال حاصل ہو گیا۔ من رضی باللہ ربا، جس نے جو اللہ رب العزت سے رب ہونے سے، اللہ رب العزت کے رب ہونے سے راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور جو اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا رسول ہونے کے اعتبار سے۔ اب اس حدیث پاک کا خلاصہ تو میں بتا ہی چکا ہوں، یہاں پر ایک بات یہ ذکر کر دوں، سرکار نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جو شخص اللہ کے رب ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے کہ جس کا ذائقہ محسوس ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے ایمان کو تشبیہ دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے کی چیز کو کسی میٹھی چیز سے، ایمان کو تشبیہ دی کسی کھانے کی چیز سے، یعنی میٹھی چیز سے تشبیہ دی، یا کسی بھی چیز سے، کھانے کی چیز سے تشبیہ دی جس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، اور تشبیہ دینے کے بعد مشبہ بہ کا حذف فرما دیا، یہاں پر مشبہ بہ کا ذکر نہیں ہوا، اور اس کے لوازم میں سے ایک لازم ذاقہ طعم کا ذکر کر دیا، تو یہ استعارہ بالکنایہ کے طور پر ہے، یعنی اسی کو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں، اور ہر استعارہ بالکنایہ کے اندر استعارہ تخیلیہ موجود ہوتا ہے، گویا کہ ایمان کے لیے یہ ثابت کرنا کہ وہ اس کے لیے ذائقہ ہے، یہی کیا ہے؟ تخیلیہ ہے۔ تو اب اس جملے میں ذاقہ طعم الایمان میں استعارہ بالکنایہ، استعارہ مکنیہ اور استعارہ تمثیلیہ ہے، اور چونکہ یہ ذاقہ فعل ماضی ہے اس لیے استعارہ یہاں پر جب مشتق میں ہو گیا تو اب یہ استعارہ مکنیہ طبعیہ ہوگا۔ تو یہاں پر استعارے کے طور پر، تشبیہ کے طور پر سرکار نے فرمایا۔ تشبیہ وجہ شبہ یہاں پر کیا ہے؟ وجہ شبہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم کوئی چیز کھانے پینے کی کوئی چیز اپنے منہ میں رکھتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز اپنی زبان پر لاتے ہیں، تو زبان سے
ہمیں ذائقہ معلوم ہو جاتا ہے، ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے یا یہ چیز میٹھی ہے یا یہ چیز نمکین ہے، کیسی ہے، اس کا ہر آدمی کو یقین ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا حاسہ لامسہ جو ہے وہ اگر صحیح ہے، حاسہ ذائقہ جو ہے اگر وہ صحیح ہے بالکل، تو اس کو یقین ہو جاتا ہے نا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، یہ میٹھی ہے، کھٹی ہے، کڑوی ہے، نمکین ہے، کیا ہے، اس کا یقین ہو جاتا ہے نا۔ تو جس طریقے سے کسی چیز کو زبان پہ رکھ کے اس کے ذائقے کا یقین ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ شخص جو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گیا، جو اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا، یہ اس شخص کو بھی اسلام اور دین اسلام کی حقانیت کا یقین ہو جاتا ہے، اور یہ شخص اپنے ایمان میں پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی پختگی کو اور اس کے یقین کو تشبیہ دی سرکار نے اس سے کہ جیسے کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کھٹی میٹھی کیا ہے، اس کے ذائقے کا یقین ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ یہی دین جو ہے وہ دین حق ہے۔ اس معنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو تشبیہ دی، ایسے شخص کی پختگی کو تشبیہ دی اس ذائقے سے جس ذائقے کا یقین ہو جاتا ہے۔ تو ذائقہ تو عمل ایمان یہ بطور تشبیہ ہے۔ باقی گفتگو میں اس سے پہلے کر چکا ہوں باب کے شروع ہی میں۔ اگلا باب ہے باب عدد شعب الایمان وافضلها وادناها وفضیلۃ الحیاء وکونہ من الایمان۔ دوسرا باب ہے اس بیان میں کہ ایمان کے شعبے اور ایمان کے حصے کتنے ہیں، اس کے عدد اور شمار کے بیان میں، اور ان حصوں میں، ایمان کے ان حصوں میں سب سے افضل حصہ کون سا ہے، وہ ادناہا، اور اس کے حصوں میں سب سے کمتر اور ادنا درجہ کون سا ہے۔ اور اس بیان میں بھی ہے الحیاء، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان سے ہے حیا۔ تو ان چند باتوں کو امام مسلم علیہ رحمت و رضوان اس باب کے تحت پیش کریں گے، اور اس باب کے تحت جو احادیث ذکر کی ہیں ان احادیث سے یہ چند باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان جو احادیث ذکر کرتے ہیں، ان احادیث سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان کا نچوڑ امام مسلم باب کا عنوان باندھتے ہوئے پیش کر دیتے ہیں۔ تو امام مسلم علیہ رحمت و رضوان یہاں پر جو روایتیں حدیثیں ذکر کریں گے، ان حدیثوں سے ایک تو بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ ایمان کے کل کتنے حصے ہیں، اور دوسری یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان حصوں میں سب سے افضل اور سب سے ادنا کون سا حصہ ہے، اور تیسری بات ان روایتوں سے یہ سمجھ میں آئے گی کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ایمان کے کتنے حصے ہیں ایمان کے، تو اس تعلق سے احادیث الگ الگ ہیں۔ بعض روایتوں میں جیسے کہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے صحیح بخاری میں ایک سند سے حدیث ذکر کی، جس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ ایمان کے 60 اور کچھ حصے ہیں، جبکہ دیگر محدثین نے اور امام مسلم نے یہاں پر جو روایتیں پیش کی ہیں ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے 70 اور کچھ حصے ہیں، یعنی 70 سے زیادہ حصے ہیں۔ تو اس باب میں دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک تو روایت وہ کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے 60 اور کچھ حصے ہیں، اور ایک روایت وہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد حصے ہیں۔ اب ان دونوں طرح کی روایتوں میں ایک روایت وہ جس سے 60 اور کچھ معلوم ہوتا ہے، ایک وہ جس سے 70 اور کچھ حصے معلوم ہوتے ہیں ایمان کے، دونوں روایتوں میں راجح کیا ہے؟ تو اس تعلق سے قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ان دو روایتوں میں وہ روایت راجح ہے
جس روایت میں اس کا ذکر ہے کہ ایمان کے 70 اور کچھ حصے ہیں، جبکہ اور امام بیہقی علیہ رحمت و رضوان نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، جبکہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس حدیث میں یہ ہے کہ ایمان کے حصے 60 اور کچھ ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک وہ روایت راجح ہے جس روایت میں 60 کا ذکر ہے، لیکن جمہور محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ وہ حدیث راجح ہے جس میں 70 اور کچھ حصوں کا ذکر ہے، کیونکہ 60 حصوں کا 60 حصے ہوں یا 60 سے کچھ زائد ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 اور کچھ جو حصے ہیں ہمارے محدثین نے فرمایا ان حصوں کو بیان کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر توازن باقی نہیں رہتا ہے، اس لیے ہمارے محدثین نے 70 اور کچھ حصوں والی روایت کو زیادہ راجح قرار دیا۔ اب اس حدیث پاک میں جس میں یہ ذکر کیا جائے، چاہے وہ 60 اور کچھ والی روایت ہو، جیسے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کی ہے وہ روایت، اور امام مسلم نے یہاں پر 70 اور کچھ حصوں والی روایت ذکر کی ہے، تو ان میں لفظ بدع لفظ آئے گا ایک روایتوں میں، بدع یعنی 70 و بدع، تو بدع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ با ضاد عین بدع، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو محدثین نے فرمایا، علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ بدع با کے کسرے کے ساتھ جو ہے وہ 3 سے لے کر 10 تک کے جو عدد ہوتے ہیں ان پر بولا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے 3 سے لے کر 9 تک کے عدد پر بدع کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ خلیل نے یہ کہا کہ البدع 7، کہ بدع وہ 7 کو بدع کہتے ہیں، اور امام خلیل کے بقول کہ بدع 7 کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ 77 کل شعبے ہو جائیں گے ان کے بقول، اور جنہوں نے یہ کہا 3 سے لے کر 10 تک ہے، اب اس میں عدد کی تعین نہیں ہے، چاہے 3 ہی ہوں، چاہے 4 ہی ہوں، چاہے 5 ہوں، 3 سے لے کر 10 تک پر بدع کا اطلاق ہوتا ہے، تو اب ان کے نزدیک یعنی اگر 70 اور 3 73 بھی فرقے ہوں، وہ فرقے کہہ رہا ہوں 73 بھی شعبے ہوں، تو اس پر اطلاق 70 و بدع کا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بدع کے لفظ کی تفسیر تھی، اور بھی کچھ ائمہ کے اقوال ہیں اس سلسلے میں، تو مجھے امید ہے باب کا خلاصہ جو ہم نے ذکر کیا، اس خلاصے کو ذہن میں رکھیں گے اور آگے کی احادیث انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، حدثنا عبید اللہ ابن سعید، ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن سعید نے، وہ عبد ابن حمید اور عبد ابن حمید، یعنی دونوں حضرات نے ہم سے حدیث بیان کی، قالا دونوں حضرات نے فرمایا، حدثنا ابو عامر العقدی، ہم سے حدیث بیان کی ابو عامر عقدی نے، قال انہوں نے فرمایا، حدثنا سلیمان ابن بلال، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن بلال نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن دینار، حضرت عبداللہ ابن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی صالح، حضرت ابو صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، الایمان بدع و 70 شعبہ، ایمان 70 سے زائد، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ اب 70 سے زائد وہ، اب میں نے کہا کہ بدع کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک یا 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، تو کم سے کم 70 اور 3 73 تو شعبے ہو ہی جائیں گے کم سے کم، جبکہ بعض محدثین نے یہ فرمایا کہ ایمان کے 78 شعبے ہیں، اور ان کی تفصیل سے
ان کا ذکر کیا جو ہم یہاں پر ذکر نہیں کریں گے۔ تفصیل سے 78 شعبے کیا کیا ہیں ان کی تفصیل اگر جاننا ہے تو آپ عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان کا مطالعہ کریں۔ فرماتے ہیں قال سرکار نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد یعنی 73 سے لے کر 79 تک یعنی 73 سے لے کر 79 تک حصے ہیں، شعبے ہیں ایمان کے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا ایمان کا حصہ سرکار نے فرمایا۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ تو حیا کے تعلق سے حیا کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے الحیاء خلق، حیا ایک عادت ہے، یبعث علی ترک القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق۔ حیا ایک ایسی عادت ہے جو قبیح یعنی بری چیزوں کے چھوڑنے پر انسان کو ابھارتی ہے اور حق والے کا حق ادا کرنے میں تقصیر سے روکتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ یا یہ کہہ لو بعض علماء نے فرمایا حیا ایک ایسا وصف ہے جو بھلائیاں کرنے پر ابھارتا ہے اور برائیوں کے کرنے سے، برائیوں سے باز رہنے پر، اجتناب پر ابھارتا ہے، یعنی بھلائیاں کرنے پر ابھارتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، ایسا وصف ہے حیا۔ تو حیا انسان کی ایک اندرونی حالت ہوتی ہے کہ جس حالت کی بنا پر انسان برائیوں سے دور رہنا چاہتا ہے اور بھلائیاں کرنا چاہتا ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ بھی ایمان سے ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ حیا ایک فعل ہے اور ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے تو پھر دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور اچھائیوں کی رغبت دلاتا ہے، جس کا تعلق بھی چونکہ قلب سے ہے اس لیے یہ ایمان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، کوئی یہ کہے کہ ایمان تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک بسیط ہے تو حیا اس کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے جواب میں کہ یہ نفس ایمان اور حقیقت ایمان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک تو ایمان بسیط ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ ہاں، کمال ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ کس کا ہے؟ کمال ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کا کمال مختلف حصوں سے ہو جاتا ہے۔ اب حدیث پاک آگے کی پڑھتے ہیں۔ حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا جریر عن سہیل عن عبداللہ ابن دینار۔ امام مسلم فرماتے ہم سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں سہیل سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن دینار سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی صالح حضرت ابو صالح سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون، ایمان 70 اور کچھ ہیں، اور آگے ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ کو یہ شک ہے کہ سرکار نے بضع و سبعون کہا یا بضع و ستون کہا، اس میں شک ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہاں پر دو طرح کی روایتیں ہیں، اور دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہاں پر بیان کیا تو آگے فرماتے ہیں کہ بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، سرکار نے بضع و سبعون کہا یا بضع و ستون شعبہ کہا، اس میں شک ہے۔ دونوں طرح کی روایتیں چونکہ موجود ہیں، امام بخاری نے وہ روایت ذکر کی ہے جس میں ہے بضع و ستون شعبہ۔ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ دونوں روایتوں میں
جمہور محدثین کے نزدیک راجح وہ روایت ہے جس میں بدعوں و سبعون شعبہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں، ان شعبوں اور ان حصوں میں سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا یعنی صرف کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں یہ کلمہ طیبہ کا علم ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نے الحمدللہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تو الحمدللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا علم ہے۔ کہا جائے کہ بھئی الحمدو پڑھو، تو الحمدو پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ الحمدو صرف کہہ دے، بلکہ الحمدو پڑھو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو۔ تو جیسے الحمدو یہ سورہ فاتحہ کا علم ہے تو الحمدو صرف بول دیا جاتا ہے اور پوری سورہ فاتحہ مراد لی جاتی ہے، ایسے یہاں پر لا الہ الا اللہ بول دیا گیا، یہ بھی کلمہ طیبہ کا علم ہے۔ اب اس سے مراد ہے پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مراد ہے، یعنی سب سے افضل شعبہ ہے کلمہ طیبہ کا پڑھ لینا یعنی ایمان لے آنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا درجہ ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔ اماطہ، اماطہ یمیت و اماطتاً، اس کا معنی ہوتا ہے ہٹا دینا۔ الاذیٰ کا معنی ہوتا ہے تکلیف دہ چیز اور گندگی، اور اس کا ادنا درجہ اور سب سے نچلے کا درجہ جو ہے اماطۃ الاذیٰ عن الطریق ہے۔ اور سرکار نے آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و عمر الناقد و زہیر ابن حرب، امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور عمر نے اور ناقد نے اور عمر نے اور ناقد نے اور زہیر ابن حرب نے، قالو، ان تمام لوگوں نے ہم سے حدیث بیان کی، قالو سب نے کہا اخبرنا سفیان، ہمیں خبر دی سفیان نے۔ کون سفیان؟ سفیان ابن عیینہ نے ہمیں خبر دی، عن الزہری، روایت کرتے ہوئے حضرت زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سالم، حضرت سالم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، عن ابی، اپنے والد سے، انہو قال، کہ حضرت سالم کے والد نے کہا، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہو قال، انہوں نے کہا، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، النبی یہ سمع کا فاعل ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا۔ کیا سنا؟ یعظ اخاہ فی الحیا، جو شخص اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے حیا کے سلسلے میں، فقال الحیاء من الایمان، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان سے ہے۔ جبکہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے جب یہی روایت ذکر کی تو سرکار دو عالم، تو انہوں نے جب روایت ذکر کی تو اس میں یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کرنے والے بھائی سے کہا کہ دعہ، اس کو چھوڑ دے، اس سے زیادہ نصیحت مت کر، حیا کے بارے میں زیادہ مت روک اسے، فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ ایمان، حیا ایمان سے ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اس کو حیا کرنے دے اور اس کو حیا سے مت روک، کیونکہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب ایک صاحب نبی کریم، امام بخاری نے جو روایت ذکر کی اس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے کہ اس شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں نصیحت کر رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا ارے ان کو حیا کرنے دو، کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔ نصیحت وہ جو کر رہے تھے حیا کے سلسلے میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حیا سے روک رہے تھے، مطلب یہ ہے
کہ وہ ان کے جو بھائی تھے وہ اتنے زیادہ شرمیلے اور اتنے زیادہ باحیا تھے، اتنی زیادہ حیا کرتے تھے کہ وہ حیا کرنے کے چکر میں کبھی کبھی حق بات کو بھی بولنا اور حق بات کو بھی پوچھنے سے رک جاتے تھے، حق بات بھی نہیں پوچھ پاتے تھے، اتنی زیادہ حیا کر رہے تھے۔ اس لیے وہ صاحب اپنے بھائی کو اتنی زیادہ حیا کرنے میں کہ جو حق بات بیان کرنے سے روک دے یا حق بات پوچھنے سے روک دے، شرم کے مارے آدمی حق بات نہ پوچھے، اس لیے وہ اپنے بھائی کو زجر و توبیخ کر رہے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، زیادہ زجر و توبیخ مت کرو، کیونکہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب اگر یہاں پر کوئی یہ کہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حیا تو اچھی چیز ہے، تو پھر اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے حق نہ بولے حیا کی وجہ سے، وہ حق چھوڑ دے اور حق بولنا بند کر دے، تو پھر یہ تو گناہ ہوگا، اور اس کو تو سرکار نے فرمایا کہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو دونوں کیسے درست ہو سکتے ہیں یہ؟ تو اس کا جواب ہمارے محدثین نے یہ دیا کہ کوئی شخص جو کہ حق بول سکتا ہے، امر بالمعروف کر سکتا ہے، اور پھر بھی حق نہ بولے، تو ایسا شخص حیا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ شخص بزدل ہے۔ اس کو حیا نہیں کہیں گے، بلکہ حیا تو وہ چیز ہوتی ہے جو حق پر ابھارے، حق بات کہنے پر ابھارے اور بری بات سے پرہیز کرنے پر اسے ابھارے، اسے حیا کہتے ہیں۔ اور جو یہ کہ حیا کے مارے اس کا نام حیا دے دیتے ہیں، یہ حیا نہیں ہے، یہ بزدلی اور ضعف اور کمزوری ہے۔ جو لوگ حق بیان نہ کریں اور کہیں کہ ہم نے حیا میں حق بیان نہیں کیا، تو یہ حیا نہیں ہے بلکہ یہ بزدلی ہے۔ تو آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اپنے بھائی کو کیوں ڈانٹ رہے تھے، کیوں نصیحت کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ کبھی کبھی حیا کی وجہ سے حق بات پوچھنے سے بھی رک جاتے تھے، حق بات نہیں پوچھ پاتے تھے، اس لیے وہ ڈانٹ رہے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا چھوڑ دو اسے، حیا ایمان سے ہے۔ امام مسلم نے جو روایت ذکر کی اس میں تو صرف یہی ہے، سرکار نے فرمایا الحیاء من الایمان، جبکہ امام بخاری نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں یہ بھی ہے دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو، اس کو زیادہ مت ڈانٹو، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری بہذا الاسناد۔ امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد بن حمید نے، انہوں نے فرمایا ہمیں خبر دی عبد الرزاق نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی معمر نے روایت کرتے ہوئے زہری سے بہذا الاسناد، اسی اسناد کے ذریعے سے، اسی سند کے ساتھ انہوں نے حدیث بیان کی ہے۔ وقال مر برجل من الانصار، اب یہ اسی سند سے دوسری حدیث جو ذکر کر رہے ہیں، یعنی دوسری حدیث جو اسی سند سے ذکر کر رہے ہیں، اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تھوڑا سا کیا فرق ہے کہ مذکورہ جو حدیث آپ نے پڑھی اس میں تو یہ ہے انہو قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یعظ اخاہ، تو یہاں پر یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ شخص جو نصیحت کر رہے تھے یہ کون تھے، اور جن کو نصیحت کی جا رہی تھی یہ کہاں کے تھے، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یہ دونوں لوگ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یہ معلوم نہیں ہوا۔ جبکہ ایک دوسری روایت اور دوسری سند سے جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ قال، انہوں نے راوی نے فرمایا مرہ برجل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک ایسے آدمی کے پاس سے من الانصار جو کہ انصار سے تعلق رکھتا تھا، یعنی ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے، یعظ اخاہ، جو انصاری آدمی اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں نصیحت کر رہا تھا۔ اس روایت میں یہ ہے۔ امام بخاری نے جو روایت ذکر کی ہے اس روایت میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ حدثنا محمد بن مسنہ و محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مسنہ نے اور محمد ابن بشار نے، واللفظ لابن المثنى قال، اور ابن مسنہ کے الفاظ ہیں، ان دونوں حضرات نے فرمایا کیا
حدثنا محمد بن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے، قال انہوں نے کہا سمعت ابا السوار یحدث انہ سمع عمران بن حسین، میں نے ابو السوار کو بیان کرتے ہوئے سنا، انہ سمع عمران بن حسین، کہ انہوں نے عمران ابن حسین کو سنا ہے، یحدث کہ وہ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال کہ سرکار نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا نہیں لاتی ہے مگر بھلائی کو، یعنی حیا صرف بھلائی کو لاتی ہے۔ اب یہاں پر کوئی وہی اعتراض کرے، کبھی کبھی آدمی حیا کے وجہ سے حق بات کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور حق بات بھی نہیں بولتا ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں کہ حیا تو بھلائی کو لاتی ہے، جبکہ حق بات کو چھوڑ دینا اور حق بات نہ کہنا وہ بھلائی نہیں ہے، وہ تو برائی ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں کہ حیا نہیں لاتی ہے مگر بھلائی کو، یعنی حیا صرف بھلائی ہی کو لاتی ہے، اور وہاں پر تو وہ شخص برائی کو لے آیا جس نے حق بیان کرنا ہی چھوڑ دیا حیا کی وجہ سے۔ یہ تھوڑا سا معنی مخالف سمجھ میں آ رہا ہے نا، تو اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ وہ حیا نہیں ہے، وہ بزدلی ہے، اسی لیے سرکار کا یہ فرمان اپنی جگہ پر حق ہے کہ حیا نہیں لاتی ہے مگر بھلائی کو۔ فقال، کیونکہ حیا نام ہی ہے اس وصف کا جو بھلائیوں پر ابھارے۔ فقال بشیر بن کعب، تو جب انہوں نے یعنی عمران ابن حسین نے جب یہ بتایا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ حیا نہیں لاتی ہے مگر بھلائی کو، تو اس پر بشیر ابن کعب نے کہا انہ مکتوب فی الحکمہ، کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان منہ وقاروں و منہ سکینہ، کہ حیا کی وجہ سے وقار اور اطمینان ہوتا ہے۔ فقال عمران، تو گویا کہ یہاں پر انہوں نے بشیر ابن کعب نے کیا بتایا کہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ حیا سے وقار اور سکون ملتا ہے۔ تو حضرت عمران نے فرمایا، فقال عمران، تو حضرت عمران ابن حسین نے کہا، احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو تم کو بات بتا رہا ہوں، میں نے تم سے جو حدیث بیان کی ہے کہ نبی نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے میں نے تم کو یہ حدیث بیان کی ہے۔ وتحدثنی عن صحفک، اور حضرت عمران ابن حسین نے کہا کہ اے بشیر ابن کعب، تم ہم سے حدیث بیان کر رہے ہو اپنی کتابوں سے نقل کر کے، تو تم نے جو معنی بتایا ہے وہ تمہاری کتابوں سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور میں نے جو مطلب بتایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے بتایا ہے، لہذا تم یہ حیا کا مطلب مت بدلو، اور تم یہ مت کہو کہ حیا جو ہے وہ وقار اور سکینہ لے کر آتی ہے۔ یعنی ان کی اس لیے تردید فرمائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الحیاء لا یاتی الا بخیر کے مقابلے میں ایک دوسری کتاب یعنی حکمت کی کتاب کی بات پیش کر دی، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ تم نبی کے فرمان کے اس مقابلے میں اس کو مت پیش کرو۔ حدثنا یحییٰ بن حبیب الحارثی، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن حبیب حارثی نے، قال انہوں نے کہا حدثنا حماد بن زید عن اسحاق، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے روایت کرتے ہوئے اسحاق سے، وہ ہوا ابن سوید، یہاں پر اسحاق سے مراد ابن سوید ہیں۔ ان ابا قتادہ، کہ حضرت اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ نے حدثہ بیان کیا، قال انہوں نے فرمایا کننا عند عمران ابن حسین، ہم عمران ابن حسین کے پاس تھے، فی راحت منا، ہم اپنے ایک گروہ میں عمران ابن حسین کے پاس تھے۔ راحت کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ وفینا بشیر بن کعب، اور ہمارے اندر ہمارے گروہ میں بشیر بن کعب بھی تھے۔ فحدثنا عمران، تو ہم سے حدیث بیان کی عمران نے یوم اذن، اس دن، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الحیاء خیر کلہ، حیا بھلائی ہے پوری کی پوری۔ قال،
او قال الحیاء کلہ خیر، یہاں پر ان کو شک ہے اور کہا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ فرمایا یا الحیاء کلہ خیر فرمایا، اس میں شک ہے، لیکن دونوں کا معال تو ایک ہی ہے، دونوں کا معنی ہے کہ حیا پوری کی پوری بھلائی ہے۔ فقال بشیر بن کعب، تو اس پر حضرت بشیر بن کعب نے کہا انا لنجد فی بعض الکتب، ہم بعض کتب میں یا بعض حکمت کی کتابوں میں اب الحکمہ، یہ شک ہے کہ کتب کہا یا اب الحکمہ یا حکمہ کہا، جبکہ پہلے حدیث میں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ حکمت کہا تھا انہوں نے، تو حکمت کو ترجیح دے دیجئے کہ انہوں نے بشیر بن کعب نے کہا کہ ہم بعض کتب میں یا حکمت کی کتابوں میں یہ پاتے ہیں کیا کیا پاتے ہیں ان منہ سکینۃ و وقارا للہ، کہ حیا کے ذریعے سے اللہ کے لیے اطمینان و سکون اور وقار ہوتا ہے، یہ انہوں نے فرمایا اس کے مقابلے میں۔ قال ومنہ ضعف، تو فرمایا اور حیا کے ذریعے سے کمزوری بھی ہوتی ہے، ضعف بھی ہوتا ہے۔ قال، تو جب انہوں نے یہ مطلب بتایا حیا کا، قال راوی فرماتے ہیں فغضب عمران، تو حضرت عمران ابن حسین ناراض ہو گئے، حتی احمرتا عیناہ، یہاں تک کہ ان کی دونوں آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وقال، اور انہوں نے فرمایا الا ارا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعارض فیہ، کہ سنو الا ارا، میں دیکھتا ہوں، میرے دل میں جو بات کہہ رہا ہوں، احدثک عن رسول اللہ، میں تم سے حدیث بیان کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، وتعارض فیہ، اور تم اس میں مخالفت کر رہے ہو۔ عارض یعارض، مخالفت کرنا یا اس کے خلاف کو پیش کرنا، وتعارض فیہ، اور تم اس میں مخالفت کر رہے ہو۔ قال، تو انہوں نے فرمایا فاعاد عمران الحدیث، پھر حضرت عمران نے پوری حدیث کا اعادہ کیا اور دوبارہ سنائی۔ قال، فرمایا فاعاد بشیر، پھر حضرت بشیر نے بھی اپنی بات کو ریپیٹ کر دیا، دوبارہ سے کہہ دیا۔ فغضب عمران، تو حضرت عمران ناراض ہوئے پھر۔ قال، فرمایا فما زلنا نقول انہ منا یا ابا نجید، یا ابا نجید، ابو نجید یہ حضرت عمران ابن حسین کی کنیت ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا نا کہ ہمارے گروہ میں جو عمران ابن حسین نے کنہ عند عمران ابن حسین، اوپر کہا تھا کہ ہم عمران ابن حسین کے پاس تھے، کس نے کہا تھا؟ یہ حضرت ابو قتادہ نے۔ تو اب یہاں پر بھی قالہ کا مرجع کون ہے؟ قالہ کی ضمیر کا مرجع حضرت ابو قتادہ۔ فرماتے ہیں قالہ، حضرت ابو قتادہ نے فرمایا فما زلنا نقول، تو ہم کہتے رہے، کیا کہتے رہے؟ انہو منا یا ابا نجید، بے شک بشیر بن کعب ہمیں میں سے ہیں، وہ مسلمان ہے اے ابو نجید۔ انہو لا بأس بہ، انہوں نے جو یہ بات کہی ہے اس سے ان کی نیت بری نہیں ہے، لا بأس بہ، ان کی نیت بری نہیں ہے، اس لیے ان پر ناراض مت ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عمران ابن حسین کے غصے کو ختم کرنے کے لیے یہ کہہ رہے تھے اے ابو نجید وہ ہم میں سے ہیں، اور ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے اوپر یا تمہارے خلاف کوئی بات کہیں۔ تو آپ کے بات کے مقابلے میں اور آپ کی بات کے اور آپ نے جو حدیث بیان کی اس کے مقابلے میں یا اس کے خلاف وہ بیان جو کر رہے ہیں، ان کی نیت نہیں ہے اس کے خلاف بیان کرنے کی، اس کی مخالفت کرنے کی نیت نہیں ہے ان کی، اسی لیے فرمایا لا بأس بہ، ان کی اس سے نیت بری نہیں ہے۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا النضر، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم نے، انہوں نے فرمایا ہمیں خبر دی نضر نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو نعامۃ العدوی، ہم سے حدیث بیان کی ابو نعامہ عدوی نے، قال انہوں نے کہا سمعت حجیر ابن الربیع، میں نے حجیر ابن الربیع کو سنا، الربیع العدوی کو یقول کہتے ہوئے سنا،
وہ روایت کرتے ہیں عن عمران ابن حسین، حضرت عمران ابن حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نحو حدیث حماد ابن زید، ویسی ہی حدیث سنی جو حدیث حماد ابن زید کی اس سے پہلے گزر گئی۔ یعنی امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے ایک ہی حدیث کو متعدد سندوں سے پیش کرنے کا ذکر کیا کہ وہی حدیث جیسے کہ حماد ابن زید نے بیان کی، ویسے ہی یہی حدیث ہم کو نضر نے بھی بیان کی ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے روایت کی ہے۔ اس حدیث کی مختلف روایتیں ہیں، یہ بتانا مقصد ہے امام مسلم علیہ رحمت و رضوان کا۔ اور اس کے بعد حدیث ذکر نہیں کی، بلکہ حدیث چونکہ وہی ہے جو ماقبل میں آپ نے پڑھ لی ہے، اس لیے صرف سند پر اکتفا کر کے فرمایا نحو حدیث حماد ابن زید، یعنی ویسی ہی حدیث بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہ حدیث آپ حماد ابن زید کی پڑھ چکے ہیں۔ بات دراز ہو رہی ہے، آج کی گفتگو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔